السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورسن میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا ریپ آف دا لاک الیگزینڈر پوپ کی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو اس کی سمری ہے، شاعر الیگزینڈر پوپ نے مہاکاوی کے اصولوں پر عمل کر کے اور مہاکاوی فخر کے ساتھ اپنی طنزیہ شاعری کا آغاز کیا۔ ابتدا میں شاعر بیان کرتا ہے کہ معمولی غلطی کی وجہ سے کس قدر تباہی ہوئی۔ اس نے افسردگی کا آغاز کیا۔ طنزیہ اشعار چھوٹی وجوہات کی وجہ سے ہونے والی جنگ عظیم کے واقعات کے بارے میں شاعر دوست کیرل کی درخواست پر لکھا گیا۔ تو یہ 5 کینٹوز پر مشتمل ہے۔ میں 1 بائی 1 کینٹو پڑھتا جاؤں گا، آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو کینٹو 1 کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم کے آغاز میں ہی دیکھا گیا ہے کہ نظم کی پیاری ہیروئن بیلنڈا دیانیدرا کے ساتھ خوش ہے، گویا وہ خواب میں گھوم رہا ہے۔ وہ دیر تک سوتا رہتا ہے۔ یہاں کے شاعر نے بیلڈا کو فنتاسی کی بادشاہ کی راجکماری سے تعبیر کیا ہے، اور روپسی نے اس عورت کے قابل فخر شکل کو ظاہر کیا ہے۔ ایرویل نامی ایک ایروبک فضائی مخلوق بیلنڈرا نرم بستر پر سویا ہوا ہے۔ اس کی نیند میں ایریل خواب دیکھتی ہے کہ موت کے بعد لڑکی کی دوڑ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ موت کے بعد وہ پوشیدہ کے پاس جاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ آگ کی عورت آگ کا فرشتہ ہے۔ سنگین نوعیت کی خواتین پریوں کی کہانی کے انڈر ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور رنگین خواتین زمین پر آ کر مختلف قسم کی کشی کا شکار ہیں۔ کچھ خواتین ایک بار پھر خود کو جذب اور پرجوش رہنا چاہتی ہیں، لیکن وہ محبت کی پکار پر لبیک نہیں لیتی۔ بہت ساری باتیں کہنے کے بعد ایریل بیلنڈا کے خطرے کی وارننگ سے غائب ہو گئی۔ بیلنڈا ایریل کی وارننگ کو بھول کر اپنے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ یہ کینٹو 1 پورا ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں کینٹو 2 کے بارے میں۔ تو کینٹو 2 اسٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں شاعر بیلنڈا روپسی ہیروئن کی شکل کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی تفصیل میں بیلنڈا کا ظہور کھلنے کے کھلتے دن کی روشنی کی چمک کی طرح ہے۔ بیلنڈا کا بے ساختہ چہرہ بھی دھوپ میں مدھم ہونا چاہیے۔ اس کے بالوں میں 2 خوبصورت لمبی چوٹیوں کی وجہ سے اس کی نظر اور زیادہ روشن ہو گئی۔ اس کے لٹکتے ہوئے بال دونوں جہانوں میں بھی پوشیدہ ہیں۔ یہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شدید خواہش کی تپش میں بیرن وعدہ کرتا ہے کہ وہ بیلنڈا بینی کو ویسے بھی لوٹ لے گا۔ بیلنڈا اپنی دلکشی سے مگن ہے، اور ایریل اپنے ساتھی کے ساتھ ہمیشہ بیلنڈا کے ساتھ مزید عجیب و غریب مخلوق سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو کینٹو 3 اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تیسرے راؤنڈ میں بیلنڈا اپنی ٹیم کے ساتھ ہیمپٹن کورٹ پیلس میں داخل ہوئی۔ یہیں سے انگلینڈ کی سرکردہ لوگ انگلینڈ کے عوام کے لیے قوانین اور پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایلیٹ محل کے لوگ حال میں یہاں آ کر تفریحی وقت گزارتے ہیں۔ یہاں گپ شپ، ناچنے اور تیز آواز میں پھوٹ پڑنے جیسی بری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روپسی بیلنڈا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور آس پاس ایک بے محبوب نوجوان پریمی بھی ہے۔ برنڈا بیلنڈا کے حریف کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نائٹ۔ بیلنڈا پوشیدہ پریوں اور پوشیدہ مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ کارڈز کے تحفے کو کنٹرول کر کے وہ چھپ جاتے ہیں۔ بے جان مخلوق کی مدد سے بیلنڈا اسے چھین کر لے جاتا ہے۔ بیرن شکست سے مشتعل ہے۔ ایک بار کلیریسا نامی فرشتے نے کینچی بیرن کے حوالے کر دی، اور بیرن نے کینچی کھینچ کر بیلنڈا کے بالوں کے موتیوں کو کاٹ دیا۔ بیلنڈا اس حادثے سے چونک گیا تھا۔ وہ غصے سے پھٹ گئی، اور بیرن خوشی سے پھٹ گیا، گویا اس نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ کینٹو 4 چوتھی کڑی میں بیلنڈا اداسی اور مایوسی کی لپیٹ میں ہے۔ وہ مایوسی میں کانپ رہی ہے۔ اس کی شکل کی چمکتی آگ ایک طوفان کی وجہ سے بہہ گئی ہے۔ غرور میں، غم میں، درد میں وہ بالکل جذب ہو چکا ہے۔ اس کی آرزو میں آسمانی ہوا بھاری ہو چکی ہے، اور وہ نہایت احتیاط کے ساتھ تل کے بیج بنانے کے اپنے وعدے سے محروم ہو گئی ہے۔ گہری توبہ کی آگ میں اس کی آتش گیر شعلوں کو جلایا گیا۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ اس نے خود کو ان لال پنگ مردوں سے کیوں دور نہیں کیا، کیوں ظالمانہ پیروں کی نگاہیں اس پر آ گئیں۔
एक पैसा लगाकर अब नफ़ा क्या है, यहाँ तक कि अगर उसे काट दिया गया तो अच्छा था। तो कैंटो 5 स्टार्ट होता है। 5वें वाक़े में परी क्लैरिसा ने बेलिंडा को मतद मुहावरों से तसल्ली दी। वो कहती है कि एक दिन सारी चांदी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि सुर्खी मैल भूरे बाल एक दिन सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बावजूद बेलिंडा अपनी बेरन वापसी के ख्वाह है। दोनों तरफ से जवाबी हमला हुआ। परियों की कहानी, क्लैरिसा सर प्रेम को रकम की वापसी चाहती है, लेकिन वो कहती है कि ये कभी भी वापस नहीं होगी। अगरचे बेलिंडा बेनी को किसी और ने नहीं देखा, लेकिन इस म्यूज़िक ने इस चरखी की तरफ तवज्जो दी कि बेलिंडा बियानी को नश्तरालों में देखा गया है, जहां वो एक सितारे की तरह हमेशा के लिए चमक फैलाएगी और ज़मीन पर एक लाफानी नज़म लिखेगी। लिहाजा बेलिंडा को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। तो ये जो है वो पोएम पूरी हो गई अलेक्जेंडर पोप की। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।